ہوش ربا از قلم نائلہ طارق ایپیسوڈ 2۔ حاج بھائی میں کنڈی ہٹا چکا ہوں اور کوئی لوگ اس گیٹ پر ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی گیٹ نہیں کھل رہا ہے۔ اندر سے غازی کی سی اطلاع نے حاج کے حواس مختل کیے تھے۔ اندر سے غازی گیٹ پر زور لگا رہا تھا، جبکہ باہر سے یاقوت اور اس کے کزنز دوسری جانب گیٹ کی جانب سے اٹھتے شور کو سننے کے باوجود وہ سامنے کھلے دروازے کے پار گھور تاریکی پر نظر جمائے اس لمحے سرت سے 2 قدم پیچھے ہٹی، جب یکدم دھوئیں کے مرغولے اسے تاریکی سے نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تاریکی سے باہر آتے خوشبو کے جھونکے ارد گرد کی فضا کو مہکا گئے، ایسی مسحور کن خوشبو جو دل و دماغ کو اور روح کو معطر کر ڈالے۔ اس کے لیے اجنبی نہ تھی، جو ساکت نظروں سے دھوئیں کے مرغولوں کو تکتی سحر انگیز سی کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر لگی تھی، پھر یکدم بیرونی گیٹ کھل گیا تھا۔ حاج کی جان میں جان آئی۔ سرت سے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے پہلے غازی کو باہر نکالا اور کسی کو بھی اندر نہ آنے کی ہدایت کرتے تیزی سے اجوا کی سمت بڑھے۔ سامنے کھلے دروازے سے باہر آتا ہلکا ہلکا دھواں اور خوشبو کے تیز جھونکے، ان سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ جلدی چلو یہاں سے، دھیمی آواز میں سے اپنی جانب متوجہ کرتے حاج اس کا بازو تھامے سرت سے واپس گیٹ کی سمت بڑھ گئے، جبکہ ان کے ساتھ جاتی اجوا کی الجھی نظریں بار بار تاریکی سے اڑتے مرغولوں کی سمت جا رہی تھیں۔ یاقوت نے بغور اسے دیکھا تھا، جو حاج کے ساتھ کھلے گیٹ سے باہر آتی پہلی بار کچھ شانت اور نارمل دکھائی دے رہی تھی، مگر بہت الجھی ہوئی اور کنفیوز بھی۔ وہ یاقوت کو لگی تھی۔ باہر حاج کے بڑے چچا بھی پہنچ چکے تھے۔ سب لڑکوں کو اپنے سامنے انہوں نے واپس بھیجا تھا اور پھر اس مکان کے گیٹ کو بند کر دیا، لیکن اسے مکفل نہیں کیا تھا۔ واپس اسے ساتھ لے کر اپنے پورشن میں آنے تک نہ حاج نے اسے مخاطب کیا، نہ ہی ان سمت کسی نے بھی اس کی حرکت پر کوئی سوال کیے۔ البتہ یمنا شدید غصے میں بپھری نظر آ رہی تھی۔ غنیمت تھا کہ وہ خاموش تھیں۔ یمنا کو اشارے سے پانی وغیرہ لانے کا کہتے وہ اجوا کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ جس لمحے یمنا تازہ جوس سے بھرے جگ ساتھ ہی پانی کے گلاس ٹرے میں رکھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، ہاتھ صوفے پر ہی سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کارپٹ پر نظر جمائے بیٹھی تھی، چہرے پر ناگواری سجائے۔ یمنا نے گلاس ٹیبل پر ٹرے رکھی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئیں، مگر حاج کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ یمنا بیٹھ جاؤ یہاں، مجھے کچھ کام ہے، یمنا ناگواری سے بولی۔ بعد میں کر لینا کام، ابھی بیٹھو یہاں۔ حاج کے تحکم آویز تنبیہی لہجے پر وہ خون کے گھونٹ پیتی نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ اس دوران اجوا نے بھی ایک نظر ان کے چہرے پر نمایاں ناگواری اور بیزاری کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ اجوا، میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں کہ تم حق پر ہو، مجھ سے نفرت اور بیزاری میں حق بجانب ہو، لیکن مجھ سے نفرت کر کے، مجھ سے تعلق توڑ کے تم میرے اور اپنے رشتے کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ غلطیاں کسی انسان سے نہیں ہوتی۔ کیا ایک بہن کے لیے اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے اپنے بھائی کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کرنا، جتنا کہ تمہارے لیے ہو رہا ہے؟ درزیدہ نظروں سے حاج نے اسے دیکھا تھا، جو پگھلنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی تھی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کو، ان ہاتھوں سے میں نے کئی بار تمہیں نوالے کھلائے ہیں، انہی ہاتھوں میں تمہیں اٹھا کر گھماتا پھرتا رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے میں نے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں گرنے سے روکا۔ جو رشتہ، جو تعلق میرا تم سے ہے، وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ نانا جان، ماموں جان اور خالہ جان نے تمہارے لیے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ ان سب کی خاطر مجھے معاف کر دو، میرے جڑے ہاتھوں کا بھرم رکھ لو۔ مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں تمہارے پیر پکڑ کر بھی تم سے معافی مانگوں۔ جذباتی ہوتے ہاتھ صوفے سے اٹھ کر نیچے 2 زانوں ہو کر بیٹھتے اس کے پیر پکڑ چکے تھے، جو دہل کر اپنے پیر پیچھے ہٹاتی ان کے ہاتھوں کو تھام کر روک گئی۔ دوسری جانب صوفے پر پہلو بدلتی یمنا اپنے شوہر کے ان منت سماجتوں پر غصے میں بل کھا کر اٹھی اور تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ یہ سب مت کریں، سب کی مرضی سے ہی صحیح، مگر اب میں آ گئی ہوں آپ کے ساتھ، اب اور کیا کروں؟ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تم نے میرا مان رکھ لیا، میرے لیے یہی بہت ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میری طرف سے تمہارا دل صاف ہو جائے۔ حاج بولے تھے اور پھر گلاس میں جوس بھر کر اس کی سمت گلاس بڑھایا۔ وہ کچھ مت زبزب ہوئی، مگر حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، سو گلاس ان سے لے لیا۔ اس گھر میں تمہیں اگر کسی اور سے کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے بتانا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنے لوگوں کے درمیان رہنا شدید عجیب لگے گا، لیکن یہاں سب عزت کرنے والے پرخلوص لوگ ہیں۔ یہ تمہاری مرضی ہوگی کہ تم سب میں گھلنا ملنا چاہو یا الگ رہو۔ یہاں کے ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں تمہیں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن تم ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ خاموش ہو کر حاج نے اسے دیکھا، جو گلاس میں گھونٹ بھرتی بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یمنا میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے ساتھ اس گھر میں اس کے 2 بھائی بھی ہیں
اور میرا ایک پھوپھو ساتھ بھائی بھی اس گھر میں رہتا ہے۔ میں ان سب کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی وجہ سے تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی۔ بس تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہو۔ یہاں کی ہر چیز پر تمہیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی سب کو ہے۔ خاموش ہو کر ہاتھ نے خالی گلاس اس سے لے لیا تھا۔ اجوا، زندگی میں تبدیلی اور تغیر کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آ سکتے ہیں۔ ان سے ہم آہنگ ہو کر ہی انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس تبدیلی کو، اس نئے ماحول کو اور اس گھر کو، اس گھر کے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرو گی۔ حاج کے کہنے پر وہ بس خاموش تھی۔ رات کافی ہو چکی ہے، تم تھک گئی ہوگی، جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتا ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ درمیان میں بولی۔ بھوک نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا ضرور کھاؤ۔ نہیں، جوس پی لیا ہے، کافی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بیزاری سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، کل صبح ہی یمنا تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دے گی۔ ابھی تمہیں ٹھیک لگے تو تم میرے کمرے میں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ حاج گہری سانس لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے میرا کمرہ ہے، بلا جھجک دستک دے دینا۔ تم چاہو تو سونے سے پہلے ڈرائنگ روم کا دروازہ لاک کر لینا۔ اس کے بے توجہی کے باوجود حاجی سے ہدایات دیتے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ چند لمحوں تک وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کافی بڑا تھا یہ ڈرائنگ روم۔ قیمتی فرنیچر، پینٹنگز اور دیگر سجاوٹ کی وجہ سے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ سر اٹھا کر اونچی چھت پر لٹکے خوبصورت فانوسوں کو دیکھا۔ وہ روشن نہیں تھے، مگر لائٹس اور فینسی لائٹس نے ڈرائنگ روم کو بے تحاشا روشن کر رکھا تھا۔ اس کی طاہرانہ نظریں گلاس ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس پر آ رکیں۔ گلاس اٹھا کر پیر اوپر صوفے پر سمیٹتے ہوئے اسے احساس ہوا اس کا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے اور تھکن سے بے حال ہے۔ پانی پینے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ جا کر ہاتھ منہ دھو لے۔ نرم و گداز صوفے کے بازو پر سر رکھتے ہی دکھتے جسم کو اتنا سکون اور راحت ملی کہ پلکیں بوجھل ہو کر آپس میں جڑنے لگیں۔ شاور لے کر وہ واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں غازی کو موجود پایا۔ صوفے پر نیم دراز وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آیا۔ اب تم کہاں کھو گئے ہو گمسم؟ ڈریسنگ کے سامنے نم بالوں میں برش پھیرتے یاقوت نے پوچھا۔ آج تو بس کلمہ پڑھ لینے کی کسر رہ گئی تھی۔ خدایا، اس لڑکی نے خدا یاد دلا دیا، باخدا۔ غازی ورتا حیرت سے جس طرح بولا، یاقوت دھیرے سے ہنسا، گریبان کے بٹن بند کرتا بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ تم تو اسے پہلے ہی کوئی عفریت بلا ٹائپ کی مخلوق قرار دے چکے تھے۔ یاقوت نے اسے یاد دلایا۔ ان ہولناک جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ غازی نے خشمناک لہجے میں کہا اور پھر یکدم کچھ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا۔ میں تو ابھی تک اس شیش و پنج میں ہوں کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تم نے بھی کوئی تصدیق تحقیق کیے بغیر اسے حاج بھائی کے حوالے کر دیا، جبکہ ہم نے کبھی اجوا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ حاج بھائی نے تو پہچان لیا تھا نا، کافی ہے۔ اور میں نے کیا ان کے حوالے کرنا تھا، وہ خود ہی اسے کھینچ کر لے گئے، ورنہ میں تو کچھ دیر اور اس کے غصے سے لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غازی نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اس قدر حواس باختہ تھے کہ ٹارچ کی اتنی تیز روشنی میں بس یہی ثبوت ڈھونڈ لینا چاہتے تھے کہ وہ کہاں سے ڈائن وغیرہ دکھتی ہے۔ خواہ اس پر چیخ رہے تھے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا، سنہری حروف میں اللہ کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے ہی دوسرے لاکٹ میں صاف صاف اس کا نام اجوا لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اور تم لگے ہو چلانے کہ یہ اجوا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب تم اتنا دور تو نہیں کھڑے تھے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میری نظر میں وہ لاکٹ آئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بالکل صحیح غصے میں آگ بگولا تھی۔ غازی دنگ ہو کر بولا۔ ظاہر ہے، ایک تو میں نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی، دوسرا تم اسے اللہ کی بندی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ساری غلطی میری نہیں ہے، تم اس کے زیادہ قریب تھے، مجھے کوئی اشارہ ہی دے دیتے، مگر تم تو گم کھڑے تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں ڈر گیا تھا کہیں وہ بلا تم پر حاوی نہ ہو جائے۔ اب مجھے کیا خبر تھی تم اس ہیبت ناک صورتحال سے بھی لطف اٹھا رہے ہو۔ غازی نے خشمگین نظروں سے اس کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ شروعات اس نے کی، پلک جھپکے بغیر گھور رہی تھی مجھے، اور پھر میں کیوں ہار مانتا، میں بھی دیکھتا رہا، پر فائدہ کوئی نہ ہوا، جیت اس کی ہوئی۔ غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آ گئی ہے گھر میں وہ، فرصت سے تاڑنے کا مقابلہ کر لینا کسی دن۔ معاف کرو، بہن ہے وہ حاج بھائی کی، اب تو ہر لمحہ شرافت کے جامے میں رہنا ہوگا سب کو۔ ہم پر تو شرافت ختم ہے میرے بھائی، مگر اپنے دانی بابو شرافت کے دائرے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ غازی نے کمرے میں آتے ہی یزدان کو بھی سنا تھا۔ کیوں، اب کیا کر دیا میں نے؟ اس نے حیرت سے غازی اور یاقوت کو دیکھا۔ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ کرنے کی جسارت کرنا، وہ بہن ہے حاج بھائی کی اور ان کے لیے وہ بہت اہم ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے بھائی کا بھروسہ ہم سب سے اٹھ جائے یا آپ ہی سمیت ہم سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔
یقوت نے بہت سنجیدگی سے اسے تنبیہی انداز میں سمجھایا۔ میں کوئی بچہ نہیں، سب سمجھتا ہوں۔ میں کیوں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے لگا؟ میں تو سیدھا سیدھا اس کی محبت میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ ابھی صاف صاف بتائے دے رہا ہوں، جس کو اعتراض ہوتا ہے ہوتا رہے، میں اس سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ آپ دونوں بھی سن لیں، پہلی نظر میں آپ کے اس بھائی کا دل آ گیا اس لڑکی پر۔ حاج بھائی کو کیا اعتراض ہوگا؟ میرے جیسا لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو اپنی بہن کے لیے کہیں نہیں ملنا ان کو۔ یزدان کے ہٹیلے اور قطعی فیصلہ کن لہجے پر یقوت بس خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بڑے جذباتی ہو رہے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو بادام کے درخت پر اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے کیوں بھاگے تھے اور جان نکال دی تھی ہم سب کی؟ غازی نے چھیڑنے والے انداز میں یزدان کو یاد دلایا۔ تب تک میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہی کہاں تھا، اس وقت تو میرے ذہن میں ڈائن کا تصور تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ تو واقعی ہرنی نکلی، گھر کے سارے مردوں کی دوڑیں لگوا دی مگر ہاتھ نہ آئی۔ اور پھر جب میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر پہلی بار اس کی رس گھولتی آواز سنی، سمجھو تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اس کی آواز نے۔ غازی بھائی قسم سے تمہارا یہ بھائی تو شہید ہو گیا۔ یزدان کا والہانہ انداز دیکھنے کے لائق تھا۔ یقوت یہ تو گیا کام سے، غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس غیرت ناہید کی ہرتان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو۔ غازی کی شعر پڑھنے پر یزدان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو بتا دوں، کافی کہاں ہے؟ بنانے کے لیے کہا تھا تم سے۔ یقوت نے ناگواری سے پوچھا۔ کچن میں آپی اور حاج بھائی کی بحث چل رہی تھی، مجھ سے کہا تم جاؤ کافی میں لے کر آ رہی ہوں۔ یزدان نے بتایا۔ چلو ہو گیا کام، اب کافی کے ساتھ ان دونوں کی بحث بھی یہاں آ رہی ہوگی۔ مجھ میں اسٹیمنا باقی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں سونے۔ غازی بولتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، آ گئے دونوں۔ کھلے دروازے سے باہر نگاہ ڈالتے یقوت نے اطلاع دی۔ ناچار غازی کو واپس بیٹھنا پڑا۔ یمنا کے پیچھے اندر آتے حاج کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے کہ ان تینوں میں سے کوئی انہیں مخاطب کرنے میں پہل نہ کر سکا۔ آخری مگ یمنا خاموشی سے ہی حاج کی طرف لے کر بڑھی تو غازی کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان تھے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ حاج کے ناگوار لہجے پر انہوں نے جا کر مگ سائڈ ٹیبل پر تقریباً پٹخا تھا اور پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے آپی؟ غازی مزید ہونکوں کی طرح ان دونوں کو کے تیور نہ دیکھ سکا۔ ہونا کیا ہے؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ یہاں آنے تک اس نے اتنے تماشے دکھائے ہیں، یہاں آنے کے بعد مزید ہنگامہ برپا کر دیا۔ اب آگے اس کی وجہ سے جانے کون کون سی قیامتیں ٹوٹیں گی اس گھر پر، جانے کس کس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ یمنا شدید غصے میں بھڑکتی ہوئی بولی۔ اس کے امیج کو یہاں سب کی نظروں میں خراب کرنے کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ شرمین دشمن ہے اس کی ہر لغویات پر یقین کر کے جانے کیا کچھ پھیلا دیا ہے تم نے اجوا کے بارے میں۔ حاج بھی غصے میں بھڑکے تھے۔ ٹھیک ہے مان لیا، شرمین کی جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے اسے یہاں بدنام کر دیا، لیکن اس نے یہاں آ کر جو تماشا لگایا اس کی وجہ سے ہر جھوٹ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ یمنا بولی تھی۔ بات سنو، جس کو جو سوچنا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہے، جس کو اس سے مسئلہ ہوگا وہ مجھ سے آ کر بات کرے، تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، اجوا میری ذمہ داری ہے اور وہ یہیں رہے گی میری نظروں کے سامنے۔ وہ قطعی لہجے میں بولے تھے۔ تو رکھیے اسے نظروں کے سامنے، مگر یاد رکھیے اس گھر میں تین جوان لڑکے ہیں اور اس لڑکی کے طور طریقے مشکوک حرکتیں اس لائق ہیں کہ میرے بھائی یہاں محفوظ رہ سکیں۔ کل کو اس کی عجیب حرکتوں کے شرکا گرفتار میرے بھائی ہوئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ خدا نہ خواستہ ان تینوں پر اس نے کوئی الزام لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کا تو مجھے پتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے ہی رام کرنے میں لگے ہوں گے۔ ذرا اسی بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تم سے پوچھے، مجھے خود سے بڑھ کر ان تینوں پر بھروسہ ہے۔ شرمین نے جو سور پھونک رکھے ہیں تمہارے کانوں میں، ان کو بھلا کر اپنے دل و دماغ کو روشن کرو، اپنے ظرف کو، دل کو وسیع کرو۔ اجوا اب یہیں رہے گی اس گھر میں۔ جب یہ طے ہے تو کیوں اپنا اور میرا سکون درہم برہم کر رہی ہو؟ ہاتھ زچ ہو کر بولے تھے۔ دماغ جو خراب ہے میرا، یمنا گھرائی تھی اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ تینوں حاج کی طرف متوجہ ہوئے جو اطمینان سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل تک آئے اور کافی کا مگ اٹھاتے ان تینوں کی طرف پلٹے۔ تم تینوں کیا رت جگہ کرنے کے موڈ میں ہو؟ چلو سو جاؤ اب، کل چھٹی کا دن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دن چڑھے تک سوتا ہے کوئی؟ مجھے کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے۔ ان تینوں کو تاکید کرتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ دونوں اپنی ہی کہہ سن کر چلے گئے۔ کسی کام کا ایسا آنا جانا؟ غازی تعجب سے بولا۔ اور کیا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یزدان جمائی لیتے لیتے بولا اور بیڈ پر لڑک گیا۔ شرافت سے اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارے خراٹوں نے نیند حرام کر دی ہے میری۔ یقوت نے فوراً سے اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا اشارہ دیا۔ جا رہا ہوں، ویسے بھی میرا کمرہ کل سے اجوا محترمہ کا ہونے جا رہا ہے۔ آج آخری رات ہے میری اپنے کمرے میں۔ چلو کوئی بات نہیں،
4-5 سال کی بات ہے، پھر تو مجھے میرا کمرہ مل ہی جائے گا اجوا سمیت۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ یزدان بولتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ انسان بن جاؤ تم۔ یقوت کے جھڑکنے کو وہ انسنا کر گیا تھا۔ تمہیں ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گیا۔ غازی جاتے جاتے رک کر واپس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ ایک چیز تو یہ، کوئی لاک نہ لگا ہونے کے باوجود مین گیٹ نہیں کھل رہا تھا اندر سے۔ میں نے زور لگایا اور باہر سے تم سب نے زور لگایا، زور بھی ایسا کہ ہم 4 بندے اپنے شولڈر سے دھکیل رہے تھے گیٹ۔ شولڈر درد سے دوہرے ہو گئے مگر گیٹ نہیں کھلا، یاقوت نے کہا، اور جب کھلا تو خود بخود ہی کھل گیا۔ میری تو ساری توجہ اندر والے گیٹ پر تھی۔ غازی بولا، ہاں مین گیٹ کھلا تو ہم سب نے ہی دیکھا، وہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی اجوا برآمدے میں کھڑی تھی۔ یاقوت درمیان میں بولا، وہ پہلے نہیں کھلا ہوا تھا، بند تھا۔ مین گیٹ جب کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران وہ گیٹ کھلا۔ اجوا کے برآمدے میں پہنچتے ہی وہ گیٹ یوں کھلا جیسے کسی نے اس کے لیے ہی کھولا ہے۔ غازی بولا، واقعی تم نے خود دیکھا؟ یاقوت تعجب سے بولا، میری آنکھوں کے سامنے وہ گیٹ کھلا، میں تو اندر ہی تھا۔ اور آفرین ہے بھائی اس لڑکی پر، مجال ہے جو اس کو ڈر چھو کر بھی گزرا ہو۔ غازی حیرت سے اسے تفصیل بتا رہا تھا، اور گیٹ کھلتے ہی کچھ ہلکا سا دھواں اٹھتا بس مجھے دکھائی دیا اور اس کے بعد خوشبو پھیلی۔ میں تو گیٹ واپس پھلانگ کر باہر آ جاتا اگر مین گیٹ نہ کھلتا اور حاج بھائی اندر نہ آتے۔ تمہیں کبھی موقع ملے تو خود اجوا سے تفصیل پوچھ لینا، وہ بھی یہی بتائے گی۔ غازی کے کہنے پر وہ پرسوت نظروں سے اسے دیکھتا کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار اپنے گھر کی کچھ لڑکیاں مل کر تجسس میں اس مکان تک چلی گئی تھیں؟ ان سب کے قریب پہنچتے ہی نیموا گیٹ اس دھماکے سے بند ہوا تھا کہ وہ سب خوف سے چیختی چلاتی واپس بھاگی تھیں۔ اب دور سے بھی اس مکان کو دیکھنے سے ڈرتی ہیں سب۔ پر یہ لڑکی اتنی آسانی سے کیسے اس مکان میں داخل ہو گئی اور برآمدے تک جا پہنچی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اندر والا گیٹ باقاعدہ کھلا ہے اس کے لیے۔ اس سب کے بعد تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اسے اندر داخل ہونے دیا گیا ہے، تبھی وہ اندر تک چلی گئی۔ یاقوت بولا تھا، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسے داخل ہونے دیا گیا تھا، مگر کیوں؟ تمہارا تو پتہ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے، تم اس مکان کے نادیدہ مکینوں کی پسندیدہ ہو، مگر تمہارے لیے بھی صرف مین گیٹ ہی کھلا تھا۔ اندر والا گیٹ تو ہم نے خود دستک دینے کے بعد کھلا تھا۔ غازی کی یاد دلانے پر یاقوت نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ حاج بھائی سے پتہ کرو بھائی اس لڑکی کے کیا معاملات ہیں جو اس مکان کے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں وہاں اس کے۔ ایسا نہ ہو آپ ہی کی وجہ سے وہ ہمیں کھل کر کچھ نہ بتا رہے ہوں، بے خبری میں ہم سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے۔ غازی کی تشویش پر یاقوت نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے ویسا کچھ نہیں، وہ کسی چیز کے زیر اثر نہیں ہے۔ یہ مجھے وہیں قصبے میں اس جنگل میں ہی معلوم ہو گیا تھا۔ نارمل لڑکی ہے، بس ضرورت سے زیادہ دلیر ہے اور ضدی بھی۔ باقی کچھ تو ہے ایسا جس کے بارے میں حاج بھائی بھی نہیں جانتے، لیکن وہ مکین جانتے ہیں، ورنہ اجوا تو ہمارے گھر میں پہلی بار آئی ہے اور اتفاق سے ہی اس مکان تک پہنچ گئی۔ کوئی غیر معمولی بات ہوتی تو حاج بھائی مجھ سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا، پھر کیا کرو گے تم؟ غازی نے بغور سے دیکھا، میں سب سوالوں کے جواب اسی سے لوں گا، ذرا وقت دو اسے، یہاں سب کے درمیان گھلنے ملنے دو۔ یاقوت نے کہا، وہ گھلنے ملنے والی لگ رہی ہے تمہیں؟ ابھی کوئی اندازہ لگانے سے بہتر ہے اسے وقت دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں، یاقوت نے کہا۔ طویل سفر اور تھکن کے باعث نیند بھی ٹھیک طرح مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ بمشکل آدھے گھنٹے کے لیے وہ سویا ہوگا، وہ یوں کہ بس آنکھیں بند تھیں مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ بالآخر یہ کچی پکی نیند کا مختصر دورانیہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیٹے رہنا بیکار لگا۔ بھوک محسوس ہوئی تو یاد آیا تھکن کی وجہ سے وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکا تھا۔ وضو کر کے واش روم سے نکلتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نگاہ کی، 3:30 بجے کا وقت تھا۔ کمرے سے باہر حال میں آ کر وہ سیدھا فریج کی سمت گیا اور پانی کی بوتل نکال کر گھونٹ بھرتا قد آدم سائز کی گلاس ونڈو کے سامنے آ رکا۔ حال میں اور پورے گھر میں رات کے وقت بس چند فینسی لائٹس ہی آن رہتی تھیں۔ اس وقت بھی فینسی لائٹس کی مدھم روشنی ہال میں بکھری تھی، مگر ونڈو گلاس سے منعکس ہو کر اندر آتی چاند کی تیز روشنی بہت خوابناک بنا رہی تھی وسیع و عریض حال کو۔ چاند کی دودھیا روشنیوں میں گھرا وہ کچھ دیر تک باہر پھیلے سناٹے کو دیکھتا رہا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے اس نے حیرت سے ڈرائنگ روم کی جانب دیکھا، جس کے کھلے دروازے اور کھڑکی سے تیز روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ شاید یمنا وہاں کی لائٹس آف کرنا بھول گئی تھی، ورنہ رات میں تمام ایکسٹرا لائٹس آف کر کے اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ نیچے پہنچ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی سمت گیا۔ اس کو دل و دماغ میں دور دور تک اجوا کی وہاں موجودگی کا شائبہ بھی نہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے وہ بری طرح ٹھٹکا۔ دائیں جانب ہی سیاہ چادر چہرے کے گرد لپیٹے وہ کارپٹ پر ہی سجدے میں جا رہی تھی۔ یاقوت فوری طور پر اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا، وہ اب سجدے سے سر اٹھا رہی تھی۔ یاقوت سانس لینا بھول گیا۔
اگلے ہی پل بمشکل اس پر نگاہ ہٹاتا وہ سرد سے پلٹ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ انجانے میں ایک غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو جانے کے باعث وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ فکر مند بھی ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے چند لمحوں کے لیے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ جانے ایسی کیا کشش تھی اس چہرے میں کہ یہ دوسری بار تھا چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا تھا۔ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی۔ سلام پھیر کر وہ چند لمحوں تک دروازے کی سمت دیکھتی رہی جہاں کسی کی موجودگی اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مطمئن ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹیبل سے جوس کے آدھے خالی جگ اور گلاس سے پور ٹرے اٹھا کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ڈرائنگ روم سے نکلی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے سامنے ایک کمرے کا بند دروازہ نظر آیا۔ یقیناً یہ حاج ہی کا کمرہ تھا۔ وہ اندازے سے آگے بڑھتی بالآخر ڈرائنگ ہال میں آ گئی جہاں چھت پر نصب فینسی لائٹس کی وجہ سے دھیمی روشنی پھیلی تھی، مگر وہ شاید کچن تھا جہاں سے تیز روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ ٹرے تھامے کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے مکمل یقین تھا وہاں کوئی موجود ہے۔ صاف ستھرا تمام جدید سہولیات سے مزین کچن چمچما رہا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے اس نے حیرت سے کچن کے وسط میں رکھی ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ترتیب سے پلیٹیں رکھی تھیں۔ ایک بال میں سلاد رکھا تھا، ساتھ ہی رائتے کا باؤل تھا۔ روٹیوں کی کاب اور 2 ڈش بھی ڈھکی رکھی تھیں۔ یقیناً کوئی کھانا کھانے کا اہتمام کیے بیٹھا تھا۔ ٹرے کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے دائیں طرف باہر کھلنے والے کچن کے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی کھڑکی کی جانب۔ باہر کوئی موجود تھا اور نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ ایک پل کو وہ رکی تھی اور پھر اسی کھلے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دہلیز کے آگے مرمری فرش پر قدم رکھتے ہی وہ روشن رات کی خوشگوار خنک سی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی جو مرمری فرش پر اب سجدے میں تھا۔ پلٹ کر وہ واپس کچن میں آتی ٹیبل کے قریب رک گئی۔ پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی نکال کر وہیں ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی اس نے ایک ڈش کا ڈھکن اٹھایا۔ بھاپ اڑاتے پلاؤ کی مخصوص مہک نے اسے یاد دلایا جانے کتنے گھنٹوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ دوسری ڈش میں گرم گرم سالن اس کی بھوک بڑھا گیا۔ خود پر ضبط کرتی وہ پانی کے گھونٹ پینے لگی۔ تبھی کچن میں داخل ہوتے ہی یقوت سے اس کی نگاہیں ملی۔ وہ حیران بالکل نہیں تھا کیونکہ نماز کے دوران ہی اسے اجوا کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ رکیے، کہاں جا رہی ہیں؟ پلیز واپس بیٹھ جائیے۔ اجوا کو کرسی سے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولا، جبکہ اجوا حیرت سے اسے دیکھ کر واپس بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا آپ یہاں آ گئی، ورنہ میں خود آپ کو بلانے جا رہا تھا۔ وجہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ بولتے ہوئے وہ کچھ عجلت میں مائکرو ویو کی طرف چلا گیا، جبکہ اجوا منتظر نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک باؤل سنبھالے ٹیبل کے نزدیک آ گیا۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ بغیر اجازت ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ دراصل مجھے بالکل خیال نہ تھا کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ میں تو یوں ہی لائٹس آف کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتی ایک پل کے لیے یعقوب کو بے یقین سا کر گئی کیونکہ اتنے مثبت رد عمل کی امید وہ اس سے نہیں رکھتا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو برا نہیں لگا، ورنہ مجھے واقعی خدشہ تھا آپ کی ناراضگی کا۔ یعقوب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا میں آپ ہی کو بلانے آ رہا تھا۔ دراصل مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے میں تنہا کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ کسی کا میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت آپ ہی بیدار ہیں اور مجھے پتا ہے 2 گھنٹے کے طویل سفر اور تھکن کے باعث آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ جھجکتے ہوئے فوراً انکار کر گئی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ کھانے کی اشتہا انگیز مہک نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ ارے ایسا مت کہیں، بھوک نہیں ہے تو بھی تھوڑا سا کھائیے کیونکہ یہ سارا اہتمام میں نے ہم دونوں کے لیے ہی کیا ہے۔ کوئی تکلف نہ کریں، کم از کم اس وقت تو نہیں، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کچھ ایسے التجائی لہجے میں بولا کہ اجوا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہہ کر منع کرے، مگر یعقوب اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر خود ہی اس کی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ آپ ہی پلاؤ بہت مزیدار بناتی ہیں اور خاص طور پر حاج بھائی کے لیے ہی بناتی ہیں کیونکہ ان کو پلاؤ بہت پسند ہے، وہ بھی شامی کباب کے ساتھ۔ آپ بھی لیجیے۔ بولتے ہوئے وہ اب کباب اس کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا، جبکہ اسے سنتے ہوئے اجوا بغور اس کے سرخ و سفید وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چلیے، بسم اللہ کیجیے اور بے فکر رہیے۔ کھانے میں میرا ساتھ دے کر آپ پچھتائیں گے نہیں، میں بہت زیادہ خوش خوراک نہیں ہوں۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتا ہوا یکدم کچھ چونکا تھا۔ آپ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میرا چہرہ ہاتھ بھائی سے ملتا ہے کیا؟ اس کے اچانک تشویشناک انداز میں کیے جانے والے سوال پر وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلاتی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ یعقوب چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکا۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ اس کے امیج کو پہلے سے زیادہ بہتر کر گئی تھی۔ اچھی بات ہے، میری تشویش دور ہوگی۔ ویسے آپ بہت غصہ ہیں حاج بھائی پر، اور مجھے پورا یقین ہے آپ کا غصہ اور ناراضگی بالکل جائز ہے۔ یعقوب کے کہنے پر اجوا سنجیدگی سے بس ایک نگاہ سے دیکھتی کھانے کی طرف متوجہ رہی۔
کیا مصروفیات رہی ہیں آپ کی؟ اسٹڈیز مکمل ہو گئی یا ابھی جاری ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یعقوب نے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس پرائیویٹ گریجویشن کیا ہے۔ وہ مختصراً بولی۔ پرائیویٹ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ قصبے میں بس ہائی اسکول کی سہولت ہے۔ کالج کے لیے روز شہر آنا جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ بولی تھی۔ اب تو آپ شہر میں آ گئی ہیں۔ یہاں اسٹڈیز شروع کرنے کا ارادہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میری اکثر کزنز کالجز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں۔ کافی آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ یعقوب کے کہنے پر وہ بس خاموش رہی۔ بابا صاحب آپ کی شاگردوں کا ذکر کر رہے تھے، کیا آپ پڑھاتی تھیں انہیں؟ یعقوب نے مزید سوال کیا۔ بابا صاحب نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے مجھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو میرے حوالے کر دیا تو میں سب کو قرآن پڑھانے لگی۔ اجوا نے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے دور دور تک اس علاقے میں آبادی نظر نہیں آئی۔ آپ کا گھر آبادی سے الگ تھلگ ہے کیا؟ یعقوب سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ذرا آگے جا کر آبادی ہے۔ اجوا کے جواب پر وہ سر ہلاتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ جس طرح میرے ابو چچا تایا سب کاروباری لوگ ہیں، اسی طرح میں بھی ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حاج بھائی کے والد یعنی میرے تایا اور میرے ابو دونوں مل کر لیدر گڈز کا کاروبار کرتے تھے۔ تایا جان کے گزر جانے کے بعد ابو نے ہی کاروبار سنبھالا۔ پھر حاج بھائی جب اسٹڈیز مکمل کرنے کے لیے شہر آ گئے، اس گھر میں تو ابو نے اس دوران ان کو فیکٹری کے معاملات میں انوالو کر لیا۔ ابو نے اپنی زندگی میں ہی فیکٹری کے معاملات ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد میں نے اپنا MBA مکمل کرنے کے دوران ہی فیکٹری جوائن کر لی۔ اب میں اور غازی حاج بھائی کے ساتھ ہی اپنا خاندانی بزنس آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعقوب کے تفصیلی جواب کو سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ وہ مکان کس کا ہے جہاں میں داخل ہو گئی تھی؟ اجوا سے اتنی جلدی اس سوال کی توقع اسے نہیں تھی۔ وہ مکان میرے دادا کی ملکیت تھا کبھی، مگر اب نہیں ہے۔ اب تو آپ یہیں ہیں، آہستہ آہستہ یہاں کی ہر چیز کے بارے میں جان جائیں گی۔ یعقوب فی الوقت اس مکان کے موضوع پر زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اجوا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، سو دوبارہ اس مکان کے حوالے سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ویسے کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم آپ جناب کے تکلف سے نکل آئیں؟ اس آپ جناب کے تکلف میں مانوسیت نہیں بڑھے گی۔ یعقوب کے کہنے پر وہ کیا کہتی، تائید میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اسے کھانے اور پلیٹ میں لینے پر پورے اصرار کرتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ نانا کرتی اجوا کو اس کی بدولت بھوک سے کچھ زیادہ ہی کھانا پڑ گیا۔ ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے میں اس کی مدد کرنی چاہی تو یعقوب نے اسے روکا۔ فجر میں ابھی کچھ وقت ہے، تم کچھ آرام کر لو جا کر، اگر چاہو تم۔ کچن سے اس کے ہمراہ نکلتے ہوئے یعقوب نے کہا تو اس بات میں سر ہلاتی وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ خاموشی اور تنہائی میں صوفے پر بیٹھی کچھ دیر تک دیواروں کو دیکھتی رہی۔ یکدم ایک عجیب سا احساس ہوا کہ یعقوب کی موجودگی اس تنہائی سے بہتر تھی۔ اس کی باتیں سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یعقوب سے اس کی جھجک اور ہچکچاہٹ بس نام کو رہ گئی تھی۔ اس میں کوشش یعقوب کی ہی تھی، جب ہی تو وہ اس کی سنگت میں اپنائیت اور آرام محسوس کرنے لگی تھی۔ حالانکہ زیادہ باتیں وہی کر رہا تھا، وہ تو بس اس کے بات چیت کے انداز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ میں ہی گم تھی، جو کہ دل کو متاثر کرنے والے تھے۔ بظاہر تو اس کی شخصیت بھی متاثر کن تھی، یعقوب کے اتنے مہذبانہ اور دوستانہ سلوک پر۔ اس کے دل میں بھی یعقوب کے لیے عزت اور اپنائیت بڑھ جانا ایک فطری عمل تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دائیں جانب صوفے پر رکھے اپنے چھوٹے سے سیاہ بیگ کو دیکھا۔ جانے یہ کس لمحے معظم نے حاج کے حوالے کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس بیگ کی طرف چلی آئی۔ کھول کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس عجلت میں اس کے 2-4 جوڑے ٹھونسے گئے تھے۔ بیگ کی اندرونی پاکٹ میں اس نے دیکھا تو بینک اکاؤنٹ کے کچھ پیپرز اور چیک بک اس میں تھی، جس میں وہ ہمیشہ رہتی تھی۔ اسے تشویش ہوئی کہ اتنے بھرے پڑے گھر میں ان پرانے 2-4 جوڑوں کے ساتھ وہ کتنے دن گزار سکے گی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانی پڑے گی، تبھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہوتی دستک اور ساتھ ہی یعقوب کے پکار نے اسے چونکا دیا۔ دروازے کے قریب آ کر کچھ حیران سوالیہ نظروں سے اس نے یعقوب کو دیکھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، مگر یہ بات ادھوری چھوڑ کر اجوا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اسے تحفہ سمجھ لو، یہ شاید تمہارے لیے ہی میرے پاس محفوظ تھا۔ یعقوب کے کہنے پر اجوا نے پلاسٹک بیگ میں پیک خوبصورت جائے نماز اور اس کے ساتھ ایک مخملی باکس اس سے لے لیا۔ تجسس میں اس نے باکس کھولا تو قرآن مجید اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت تحفہ ہے، آپ کا شکریہ، مگر آپ کے پاس بھی تو یہ تحفتاً آیا ہے، یہ میرے پاس آ جائے ٹھیک رہے گا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ صرف ٹھیک نہیں بلکہ بہت اچھا رہے گا۔ دراصل میرے پاس ایسے بہت سے تحفے ہر سال رمضان المبارک میں آتے ہیں، اس لیے میں وقتاً فوقتاً اپنے قریبی لوگوں اور دوستوں و احباب کو دیتا ہوں تاکہ یہ بس پیک نہ رہیں، اور یہ میں ان کو ہی دیتا ہوں جن کا مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ ان مقدس تحفوں کا حق ادا کرتے رہیں گے۔
تمہیں کارپیٹ پر ہی نماز کی ادائیگی کرتے دیکھا تو مجھے یاد آیا، ایک جائے نماز اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن شریف میں نے سنبھال کر رکھا ہے، کسی خاص انسان کے لیے۔ سو اب یہ تمہارے ہیں۔ میں تو اس طرح یہاں آئی ہوں کہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکی، لیکن اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ مسکراتی نظروں سے یاقوت نے بغور اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھا تھا۔ آپ ہر سال رمضان میں اتقاف کرتے ہوں گے، اسی لیے ایسے پیارے تحفے تحائف ملتے ہوں گے۔ اجوا نے تائید چاہی۔ ہاں، لیکن یہ تحفے تراویح مکمل کرنے کے بعد ہی مجھے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر سے تو میں واقف بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے۔ اجوا کے یکدم سوال پر بات ادھوری چھوڑ کر یاقوت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نظر آتی تشویش کو دیکھا۔ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ بے ساختہ حیرت سے پوچھ بیٹھا، جبکہ فوراً ہی نفی میں سر ہلاتی اجوا بری طرح خجل سی ہوئی۔ سنو، مجھے تم کہہ کر مخاطب کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اب بے تکلفی سے مجھے تم کہہ کر کچھ کہو۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا کہوں؟ وہ پہلی بار کھل کر مسکراتی بہت اچھی لگی تھی۔ بس کہہ دو جو کہنا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مجھے نماز کے لیے غازی کو بھی جگانا ہے۔ میری تعریف ہی کر دو، مسجد سے آ کر بہت اچھی سی چائے بناؤں گا تمہارے لیے۔ اس کے لالچ دینے پر اجوا کو ہنسی آئی۔ تعریف تو میں تبھی کروں گی جب میرا دل چاہے گا، ابھی تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں مجھ سے اس مکان کے بارے میں جاننا ہے۔ کب بتاؤ گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو ایک معاہدہ طے کرتے ہیں اپنے درمیان۔ یاقوت نے فوراً بولتے ہوئے موقع نہیں گنوایا تھا۔ تم جس بارے میں بھی جو کچھ جاننا چاہو گی، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اور میں تم سے جو کچھ پوچھنا چاہوں گا تم مجھے اس کا جواب دو گی۔ منظور؟ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے کیا جاننا چاہو گے؟ یہاں تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ میں کون ہوں اور حاج بھائی سے میرا کیا رشتہ ہے۔ وہ راضی ہوتے ہوئے کچھ حیرت سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کبھی کوئی سوال آ ہی جائے۔ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ ابھی نماز شروع نہ کرنا، میں بس آ رہا ہوں نیچے۔ میرے مسجد جانے کے بعد لاک تم نے ہی لگانا ہے اور واپس آنے پر کھولنا بھی ہے۔ اس کی مرضی جانے بغیر ذمہ داری سے سونپتا وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ اجوا پرسوچ گہری نظروں سے اسے دیکھتی وہیں دہلیز پر رکی رہ گئی۔ برآمدے میں آتے غازی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آہنی گرلز کے قریب ہی یاقوت اور اجوا کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ غازی کو لگا تھا کہ شاید وہ نیند میں ہے، یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہا ہے، جبکہ یاقوت اس کے چہرے سے عیاں حیرت اور بے یقینی کو نظر انداز کرتا ادھ کھلی گرل سے باہر نکل گیا۔ غازی گرلز بند کر دو، اجوا لاک لگا دے گی۔ برآمدے کے آخری سٹیپ پر رکے یاقوت کی ہدایت پر اس نے عمل کیا تھا، مگر غلطی سے بھی وہ اجوا کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرات نہ کر سکا۔ یاقوت کے ہمراہ مین گیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے غازی نے پلٹ کر دیکھا۔ لاک لگا کر اجوا اب گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ راتوں رات کیا معجزہ ہو گیا؟ وہ اتنی شانت کیسے ہے اور تمہاری باتیں کیسے مان رہی ہے؟ غازی ہکا بکا تھا۔ راتوں رات معجزے ان کے لیے رونما ہوتے ہیں جو راتیں گنواتے نہیں۔ یاقوت اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتا بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ غازی کچھ جھلا کر بولا۔ کچھ نہیں، بس میری نیند ٹوٹ گئی تھی، نیچے آیا تو وہ بھی جاگتی ہوئی ملی۔ میں نے اسے کھانے میں شریک ہونے پر ہی اصرار کیا، کچھ باتیں کی اور اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ رزلٹ آپ ہی کے علم میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ غازی بولا۔ تم ان کے سامنے کچھ نہ اگلنا، بس باقی میں سنبھال لوں گا۔ یاقوت کے خشمگی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستا سر ہلا کر رہ گیا۔ نماز کے بعد وہ برآمدے میں ہی چلی آئی، چکنے دودھیا فرش پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہ اطراف میں موجود رہائشی عمارتوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا جب دور مین گیٹ سے اس نے یاقوت اور غازی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں کے پیچھے چند اور افراد بھی تھے جو دائیں بائیں کھڑی عمارتوں کی سمت چلے گئے۔ چابیوں کا گچھا اجوا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ان دونوں کے قریب آنے پر وہ لاک کھول کر گرلز میں کھولنا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ گرلز کھولنے کے لیے کافی زور لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی کوشش کرتا دیکھ کر یاقوت مسکراتا ہوا قریب آیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا ایک ہی جھٹکے میں گرلز کھول گیا، جبکہ اجوا خجل سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ محترمہ، یہ گرلز ہمارے فولادی ہاتھوں سے کھلتی ہیں۔ اس کی مسکراتی نظروں پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گلاس ڈور کھولتا غازی اندر جا چکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے جاتے یاقوت نے رک کر پہلے اجوا کو اندر جانے کا موقع دیا۔ وہ کچھ حیران ہو کر ایک نگاہ سے اسے دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع آیا تھا کہ جس میں کسی نے یوں اسے اہمیت دے کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ غازی کو اوپر جاتا دیکھ وہ رکی تھی۔ کیا وہ میری وجہ سے اوپر چلے گئے؟ بالکل نہیں، وہ بیچارہ نیند میں ڈولتا ہوا مسجد سے گھر تک آیا ہے، اب اس کے لیے نیند ضروری ہے۔ اس کے ہمراہ کچن تک آتا وہ بولا تھا۔ تمہارے لیے نیند ضروری نہیں؟ اجوا نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے لیے صبح کی نماز کے بعد نیند سے زیادہ ضروری اور بہتر ہے چائے۔
مسکراتے لہجے میں یاقوت نے کہا تھا۔ کچن میں ٹیبل کے گرد بیٹھی وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو چائے تیار کرتا باتیں بھی کر رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن ہے، سب آرام سے نیند پوری کر کے بیدار ہوتے ہیں، تو ناشتہ ذرا لیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے چھٹی کے دن بھی کم از کم لنچ تو سب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حاج بھائی کا حکم ہے۔ سب موجود نہ ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ البتہ میرا اور غازی کا ڈنر باہر ہوتا ہے۔ ایک ہی دن تو ملتا ہے فراغت کا، کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھ کچھ اچھا وقت گزاریں۔ بولتے ہوئے وہ ایک پل کو اجوا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زیادہ باتیں کر کے تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا نا؟ یاقوت کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرائی۔ چائے تیار ہے، تم چائے کے ساتھ کچھ کھانا پسند کرو گی؟ بالکل گنجائش نہیں ہے، سیر ہو کر بے وقت کھانا کھا چکی ہوں، اب صرف چائے۔ بولتے ہوئے اس نے مگ اٹھا لیا، جبکہ یاقوت نے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب چائے پینے کے بعد جا کر تھوڑا سو جانا، مجھے تو لازمی سونا ہے، ورنہ نیند پوری نہ ہوئی تو سارا دن سر بھاری رہے گا۔ اور ہاں، تمہیں کوئی کام ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ حاج بھائی سے تم کہو گی نہیں فی الحال۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ان سے ایسا کچھ کہنے سے بہتر ہے میں اپنی ضرورت کو مار دوں۔ ویسے بھی ان کی بیوی مجھے ناپسند کرتی ہے، اور میں کسی پر مسلط ہونا پسند نہیں کرتی۔ اس کے بےحد سنجیدہ لہجے پر یاقوت بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ حاج بھائی تمہارے بھائی ہیں اور تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہو، کسی کو تم پسند ہو یا نہ ہو، یہ اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تمہیں تھوڑا مشکل لگے گا، مگر مجھے یقین ہے تم یہاں خود کو ایڈجسٹ کر لو گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ واپس اس گھر کی طرف بالکل نہ جانا، جہاں سے آئی ہو۔ وہ گھر، وہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ یاقوت کے سنجیدہ لہجے پر وہ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتی خاموش رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر یاقوت نے سوال کیا۔ ایک کام ہے تم سے، کیا تم مجھے بینک تک لے جاؤ گے؟ مجھے اپنے لیے کچھ رقم نکلوانی ہے اکاؤنٹ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے حاج بھائی کو اعتراض ہو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم ان کی ذمہ داری ہو، اور یہ سچ بھی ہے۔ تمہیں رقم کے سلسلے میں پہلے حاج بھائی سے بات کرنی چاہیے، ان کو اچھا لگے گا۔ یاقوت کے مشورے پر اس کا چہرہ تن گیا۔ میں یہاں ان کی محتاج نہیں ہوں، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ اجوا کے یکدم بگڑتے تیوروں نے یاقوت کو دنگ کر دیا۔ ایسا مت کرو، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ… بولتے ہوئے وہ یکدم اس لمحے چپ ہو گیا جب اجوا چائے کا مگ واپس ٹیبل پر رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھتی کچن سے نکل گئی۔ اس غیر متوقع اور شدید رد عمل پر یاقوت بس دم سادے بیٹھا رہ گیا۔ گہری بے خبر نیند کے باعث آنکھیں کھلنے پر چند لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کہاں ہے، مگر پھر اگلے ہی پل وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلوک میں دن کے 12 بج چکے تھے۔ صوفے سے اٹھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے گلاس ونڈو سے باہر نگاہ ڈالی۔ لاؤنج تک اسے کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔ واپس صوفے پر آ کر بیٹھتی، وہ چادر سے اپنا بھیگا چہرہ تھپ تھپا کر خشک کر رہی تھی کہ نگاہ دوبارہ گلاس ونڈو کی جانب اٹھتی ساکت رہ گئی۔ پورے دانتوں کی نمائش کرتا یزدان اس کے متوجہ ہونے پر ہاتھ بھی ہلاتا، جانے کون سی دوستی یا رشتہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اجوا کے تو تلووں سے لگی سر تک جا کر بھی نہ بجھی تھی۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئے ایک جھٹکے سے جس طرح اٹھ کر ڈرائنگ روم کی سمت بڑھی، یزدان کو بھی اپنی شامت آتی دکھائی دے دی۔ اس آفت کو روکنے کے چکر میں وہ خود بھی ونڈو سے ہٹتا، تیزی سے اسے روکنے کی جلد میں اسے قریباً ٹکراتا، اسے ہتھے سے اکھاڑ گیا تھا۔ دھکا دے کر اسے پرے ہٹاتی وہ بھڑک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ کب سے تم اس کھڑکی سے میرا انتظار کر رہے ہو اور آنکھیں سینک رہے ہو؟ آوارہ آدمی، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ بولو۔ اس کے بھڑکنے اور اپنی طرف بڑھنے پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے یزدان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بولو، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ آنکھیں نکالے گھرا رہی تھی۔ وہ قسم سے کچھ نہیں، بس ڈائن۔ حواس باختگی اور گھبراہٹ میں یزدان کی پھسلتی زبان اسے بھڑکا کر آسمان پر پہنچا گئی۔ ایک زوردار تمانچہ وہ یزدان کو رسید جس لمحے کر گئی، اسی لمحے اپنی دھن میں اندر آتے غازی کے قدموں کو بریک لگ گئے تھے۔ امی! تمانچہ پڑتے ہی یزدان گال پر ہاتھ رکھ کے خوف کی سرحدوں کو چھوتا لڑک کر ریلنگ سے ٹکراتا آخری سٹیپ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب غازی بمشکل اپنے قہقہے کو دبائے فریز تھا، جبکہ دبک کر بیٹھا یزدان ایک ہاتھ گال پر رکھے دوسرا ہاتھ اپنے سر پر لپیٹے اس کی مزید کسی وار سے بچنے کی کوشش میں روحان سی شکل بنائے اسے بھی ڈرتے ڈرتے دیکھ رہا تھا، جو سر پر کھڑی خونا شام نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پوری بات تو سن لیتی۔ خوف اور صدمے سے یزدان کی آواز پھٹے ڈھول کی مانند ہو گئی تھی۔ منہ بند کرو، آنکھیں نیچی کرو گھٹیا آدمی، ورنہ ایک اور تمانچہ کھائے گا۔ اجوان کے گھرانے پر وہ فوراً ہی دونوں بازو میں سر چھپائے مزید سمٹ گیا۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی وہ یکدم عقب میں کھڑے غازی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی ہے نا وہ جو مجھے درخت پر دے کر چلایا تھا؟ یزدان کی سمت اشارہ کرتی وہ غازی سے تصدیق مانگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، 100% یہی ہے۔ غازی نے پوری سنجیدگی سے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ پتا تھا مجھے، یہ وہی مارخور ہے۔
बल खाकर अजवा यजदान की तरफ पलटी, जो गाजी को इशारों में धमकियां देना छोड़कर दोबारा सिरत से बाजुओं में सर छुपाने की कोशिश में किन अखियों से अजवा की एक एक जंबिश को देख रहा था। इसकी नहुसत भरी चीखों पर ही दहल कर मैं इस दरख्त से गिर गई थी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बाजुओं के दरमियान से झांकते यजदान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वो तो अब लगेगी, आओ जरा। अजवा ने तिल मिलाकर अपने पैर से चप्पल उतारी थी कि करंट खाकर दूर होता यजदान बर्क रफ्तारी से गिरता पड़ता दो दो स्टेप फलांगता ऊपर भाग गया। गुस्से में भड़कती वो चप्पल वापिस पैर में डालती गाजी की तरफ मतवज्जा हुई, जिसके चेहरे पर जमाने भर की शरीफाना संजीदगी और बुर्दबारी सजी हुई थी। ये खिड़की से तांग झांक करता मुझे इशारे कर रहा था। मैं बाहर निकली तो जबरदस्ती मेरा रास्ता रोक कर पारा चढ़ा दिया इसने मेरा। मैं तो कलेजे चबाकर निकल जाऊं ऐसे बेलगामों के। क्या डाइन चबाए? नागवारी से बोलते हुए लाउंज की सिमत बढ़ गई। किचन के बाहर इसके कदम रुक गए, अंदर से आती आवाज़ों पर। आज आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने पहले ही खुद पर बहुत जबर किया है। अब आप मुझसे ये तवक्को मत रखिएगा कि मैं इस लड़की के आगे पीछे घूमती रहूंगी। हज़ारों काम होते हैं, मैं सबकी खिदमतों के लिए नहीं बैठी हूँ। यमुना शदीद नागवारी से बोल रही थी। मैंने तुमसे ये सब कब कहा कि इसके आगे पीछे घूमो या खिदमतें करो? मैंने सिर्फ ये कहा है कि जाकर एक नज़र यजदान का कमरा चेक कर लो, वो अपनी सब चीज़ें कमरे से ले जा चुका है या नहीं। और ये कहा कि अजवा के लिए वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। हाज बोले थे। यजदान अपना सब सामान उठा चुका है कमरे से, अब जिसने वहाँ रहना है वो खुद ही देख लेगी वहाँ क्या कमी है या किस चीज़ की ज़रूरत है। ना समझ बच्ची तो नहीं है वो, और क्या कमी हो सकती है यहाँ? कस्बे में वो किसी महल में नहीं रहती थी, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा इसने कैसे शानदार घर में इसे रहना नसीब होगा। समझा दीजिएगा इसे अच्छे से, मेरे भाइयों की मौजूदगी में ज़रा तौर तरीके अच्छे रखे। इस घर में वो मुझे किसी कोने में बैठी चिल्ले काटती या जंतर मंतर पड़ती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरे सामने तो इसके सारे कच्चे चिट्टे खुले हुए हैं। कड़वे लहजे में बोलती यमुना एकदम खामोश हो गई, जबकि टेबल के पास खड़े हाज भी चौंक कर अजवा की तरफ मतवज्जा हुए। तुम कब जागी? अच्छा हुआ यहीं आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें जगाने। आओ बैठो तुम। इसको मुखातिब करते वो यमुना की तरफ मतवज्जा हुए, जो टेबल के गिर्द बैठी सब्जियां काटती दोबारा अजवा की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। यमुना ये काम छोड़ो, पहले अजवा के लिए नाश्ता बना दो। शोहर के हुक्म पर यमुना ने बस सुलगती नज़रों से इन्हें देखा। नहीं, जहमत न करें, मुझे नाश्ते वगैरह की ज़रूरत नहीं। एक सपाट निगाह यमुना के बिगड़ते तासरात पर डालकर वो बोली। क्यों ज़रूरत नहीं है? रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था, अब नाश्ते के लिए भी मना कर रही हो। इधर आकर बैठो, बस अभी नाश्ता बन जाता है। नाराज़गी से इसे टोकते इससे पहले कि वो दोबारा यमुना से कुछ कहते अजवा बोल उठी। मैंने फजर की अजानों से पहले अच्छी तरह खाना भी खा लिया था और नमाज के बाद मुझे चाय भी पेश की गई, तो मैंने इनकार नहीं किया। इसकी इतला पर हाथ से ज़्यादा यमुना बुरी तरह चौंकी। अच्छा, मगर तुम्हारे अलावा इतनी सुबह और कौन जाग रहा था? हाज ने एक निगाह यमुना की चिड़ती तेवड़ियों पर डालकर अजवा से पूछा। पता नहीं, नाम याद नहीं रहा मुझे, वो नखवत से बोली। मैं बस ये कहने आई थी कि इस घर में ड्राइंग रूम के अलावा मेरे लिए कोई जगह है तो बता दें, वहाँ तो कोई भी मुंह उठाए कभी भी घुस आएगा। इस घर में बेनथे बैल नहीं घूमते जो दनदनाते हुए कहीं भी घुस जाएं। मेरे भाइयों समेत सभी तमीज़ तहजीब वाले हैं, आइंदा सोच समझ कर बात करना। यमुना सुलगते लहजे में बोल उठी। जी हाँ, अंदाज़ा हो चुका है सबकी तमीज़ व तहजीब का, अजवा तल्ख लहजे में बोली। अजवा तुम अभी कुछ देर रुको, मैं ऊपर वाला कमरा ज़रा एक नज़र देख आऊँ, जहाँ तुम्हें रहना है, फिर साथ ऊपर ले जाता हूँ तुम्हें। आज बोलते हुए अजवा को साथ लिए किचन से निकल गए। टेबल पर छुरी पटकती यमुना खोल कर रह गई।